نماز پڑھتے ہوئے جب امام سورت فاتحہ مکمل کر لے تو اس وقت امام اور مقتدی دونوں کے لیے آمین کہنا یہ سنت ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا اذا قال احدکم آمین والملائکۃ فی السماء آمین فقط احداہما الاخری غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اس وقت آمین کہو، اس لیے کہ اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور کہا اگر نماز میں نمازیوں اور فرشتوں کی آمین آپس میں مل جائے تو اللہ تعالی نماز پڑھنے والے اس بندے کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں تو جب سورت فاتحہ کا یہ مقام آئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اس وقت ہمیں بالالتزام آمین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اب اس مسئلہ کے اندر آگے اختلاف یہ ہے کہ یہ آمین جو پڑھی جاتی ہے یہ بلند آواز میں پڑھی جائے گی یا آہستہ آواز میں پڑھی جائے گی؟ اس کے اندر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں امام اس بات کے قائل ہیں ایک امام اور مقتدی دونوں آمین کو بلند آواز سے پڑھے اور وہ اپنے اس موقف پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جب حضور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تھے تو ہم بھی آپ کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے اور اللہ کی نبی بھی آمین پڑھا کرتے تھے۔ اب اس حدیث پاک کو بنیاد بنا کر حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ چونکہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر آمین پڑھا کرتے تھے لہذا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا اس بارے موقف یہ ہے کہ آمین پڑھی جائے گی، لیکن یہ آمین بلند آواز سے نہیں پڑھی جائے گی بلکہ یہ آمین آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی اس کی وجہ تو یہ ہے کہ آمین پڑھنے کا حکم با اعتبار شرع کے اگر دیکھا جائے تو یہ سنت اور مستحب کے درجے کے اندر ہے۔ اگر نماز پڑھانے والے امام وہ
حنفی یا مالکی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اب پیچھے جو نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں وہ امام کی اقتداء کی نیت کیے ہوئے، جبکہ امام آہستہ آمین کہہ رہا ہے اور مقتدی بلند آواز سے آمین کہہ رہا ہے۔ اب وہ اپنے عمل کے ذریعے سے امام کی مخالفت کرتا ہے، جبکہ وہ آمین ایک مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت کے درجے کے اندر ہے۔ اگر اس کو آہستہ پڑھا جائے تو بھی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، بلند آواز سے پڑھا جائے تو بعض ائمہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے، لیکن دیکھیے گا کہ وہ ایک مستحب عمل کی اتباع کرتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے، وہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسی امام کی مخالفت کر رہا ہے، جبکہ وہ نیت کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے امام۔ بھئی اگر تو کوئی فرض مسئلہ ہے اختلاف کرو امام سے، واجب کا مسئلہ ہے تو اختلاف کرو امام سے، سنت درجے کا مسئلہ ہے، مستحب درجے کا مسئلہ ہے، اور پھر ہم ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں آمین آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے، ہم وہاں پر شور مچا کے آمین کہتے ہیں صرف اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے۔ اور پھر دلیل کیا ہے کہ وہ دیکھیں جی مکہ مدینے کے اندر تو آمین بڑی بلند آواز سے پڑھتے، تو میاں بڑی بلند آواز سے آمین وہ پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو امام شافعی کے مقلد ہے، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے، اور بھائی تم تو تقلید کو شرک کہتے ہو، حالانکہ وہ مقلد ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو آمین کہنے والا ٹولہ ادھر ہمارے ہاں ہے بھائی ہمارے، وہ اپنے آپ کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں، اور دلیل وہ مکہ مدینے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کو کہیے پیار کے ساتھ کہ بھیا ٹھیک ہے آمین آپ ان کی تقلید میں اونچی آواز سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر نماز تراویح بھی 20 پڑھا کرے، اس لیے کہ مکہ مدینے کے اندر تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ اب یہاں بات ان کی دال نہیں گلے گی، وہ کہیں گے جی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے جو اچھا لگا، جو من کو بھایا اس کو لے لیا اور بقیہ کو چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ہماری تحقیق وہ اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر سکیں، اور اگر ایک حدیث ہے تو ہم اس کی تحقیق کر سکیں یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ بات کہہ لینا بھی کافی نہیں ہے کہ یہ حدیث امام بخاری نے لکھی ہے، یہ حدیث امام مسلم نے لکھی ہے۔ اب بخاری و مسلم کی بیان کردہ حدیث با اعتبار متن اور با اعتبار سند کے تو صحیح ہیں، لیکن یہ تو امام بخاری کا، امام مسلم کا التزام نہیں ہے کہ یہ حدیثیں ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے، جبکہ بخاری شریف کے اندر متعدد ایسی حدیث ہے جس کے امام بخاری خود اس بات کے قائل ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اور میاں بخاری شریف تو رہے گی بخاری شریف، قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس وقت قرآن کے اندر موجود ہیں جو باعتبار تلاوت کے باقی ہے، باعتبار حکم کی منسوخ ہے۔ اب ان آیتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، آیتیں باعتبار تلاوت کے پڑھی جاتی ہیں، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، بطور ترغیب بھی بسا اوقات ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا باعتبار حکم کے وہ آیات منسوخ ہیں۔ تو جس طرح وہ آیات منسوخ ہونے کے باوجود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اسی طرح بعض احادیث بخاری و مسلم کے اندر با اعتبار سند اور متن کے وہ صحیح ہے۔ صحابہ اکرام نے جو دیکھا اس کو دیکھ کے آگے بیان کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ احادیث با اعتبار حکم کے منسوخ ہو چکے۔ پھر اسی طرح ان احکام میں سے ایک مسئلہ آمین بالجہر کا بھی ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک آمین بالجہر یہ منسوخ الحکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری آیات طیبہ کے ابتدا کے اندر آمین بلند آواز سے پڑھا، اور اس وقت آمین پڑھنے میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی تم نے آمین کہہ رہا ہے،
اب جب لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا، لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا، لوگوں کو اس بات کی تعلیم ہو گئی، تو اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہنے کو ترک فرمایا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک کر دیا ہے تو آپ اسی کو لے کے بیٹھے رہنا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کیا تھا لہٰذا ہم کرتے ہیں، تو یہ بات کہنا یہ حق درمی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ احادیث پر عمل کرتے وقت ہمیشہ ناسخ و منسوخ دیکھا جائے، صرف احادیث ہی نہیں بلکہ آیات قرآن میں پڑھتے وقت بھی ناسخ و منسوخ دیکھا جائے۔ سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزر رہے تھے ایک مسجد کے قریب سے یا کسی مخصوص مقام سے، وہاں پر ایک واعظ تقریر کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا، تو سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے مخاطب ہو کے پوچھا، کیا تو قرآن کے ناسخ و منسوخ جانتا ہے کہ کون سی آیتیں ناسخ ہیں کون سی آیتیں منسوخ ہیں؟ اس بات کو جانتا ہے؟ آج نہیں جانتا۔ آپ نے اتر جا ممبر سے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے وہ قرآن پڑھنے والے گئے اور سرفے سیاست پانے والے یا پھر وہ کم از کم وہ درجہ تابعین کے اندر ہے، حضرت عمر کا دور ہے، یا سیاسی میں گئے ورنہ کم از کم وہ تابعین کے لازم ہیں، لیکن سرکار عمر بن خطاب نے اس کو اتار دیا، ممبر سے نیچے اتر جا، خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو ناسخ منسوخ کا اہتمام نہیں کرتا، وہ آیات قرآنیہ ہو یا احادیث طیبہ ہو، تو گویا کہ وہ خود بھی دین سے دور ہے اور وہ دوسروں کو بھی دین سے دور لے کے جا رہا ہے۔ تو نماز پڑھتے وقت جب آمین کا مسئلہ آئے تو جب امام کہے فَلَضَّالِّينَ، اس وقت امام کو بھی چاہیے آہستہ آواز سے آمین کہے اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اس وقت آہستہ آواز سے آمین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آمین کہنا یہ دعا ہے، اور دعا کا اصول کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، فرمایا اپنے رب سے دعا کرو گر گراتے ہوئے اور خفیہ انداز، چھپاتے ہوئے، آہستہ آواز سے۔ اور اس آیت کا اگلا جز کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب دیکھیے اللہ نہیں فرما رہا ہے دعا کو آہستہ رکھا جائے، جبکہ یہ بھی فرما دیا جو حد سے بڑھتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور ادھر ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے آمین کے مسئلہ کے اندر، وہ آخری ارجان کے اندر آہستہ آمین کہنے کا تھا، مگر ہم اس کے باوجود ڈٹے ہوئے کس بات پہ کہ نہیں جی اگر ہم آج آمین بلند آواز سے نہیں کہیں گے ہمیں کون پہچانے گا کہ ہم کون ہیں؟ ہم صرف اپنی پہچان برقرار رکھنے کے لیے آمین کو بلند آواز سے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے احناف کی جو دلیل ہے، ویسے تو دونوں طرف سے دلائل ہیں، اور احناف کی دلیل کہ آمین بلند آواز سے نہیں، آمین آہستہ آواز سے کی جائے، قرآن پاک کی آیت اور قرآن پاک کی آیت کے بعد یہ حدیث پاک حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت وائل سے روایت کرتے ہیں جو کہ صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور آہستہ آواز میں آمین کہا۔ اب دیکھیے اس حدیث کو حضرت وائل بیان کر رہے ہیں جو کہ صحابی رسول ہے، اور انہوں نے اس مسئلہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھایا۔ اب جہاں پر وہ اعمال ہے بلند آواز سے پڑھا تو وہاں پر یہ عمل بھی سامنے آ گیا اللہ کے نبی کا کہ حضور نے آمین کو آہستہ آواز سے پڑھا۔ اب دونوں حدیثوں میں تطبیق کس طرح ممکن ہو جائے گی؟ ہم دوسرے بھائیوں سے بات کریں گے نا، وہ کہیں گے یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، جبکہ ہم یہ نہیں کہتے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ہم ان دونوں حدیثوں میں تطبیق بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات طیبہ کے پہلے آیات،
کہ جب آمین کی تعلیم دینا مقصود تھی، آمین کی ترغیب دینا مقصود تھی، آمین کا مسئلہ بتانا مقصود تھا، لیکن جب لوگوں میں آپ اس بات قائم ہو گیا، آمین کہنے کی رغبت ہو گئی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین کو بلند آواز سے نہیں بلکہ آمین کو اللہ کے نبی نے آہستہ آواز سے. تو جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے آمین کہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی مخالفت کرنے والے؟ ہمارا حق بنتا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا اہتمام کرتے ہوئے بلند آواز سے آمین کہنے کی بجائے آہستہ آواز سے آمین کہیں، لیکن اس بات کا اہتمام رہے کہ آمین ضرور کہا جائے. یعنی دیکھیے نا، ایک طرف وہ کہتے ہیں بلند آواز سے کہا جائے اور دوسری طرف ہم آمین کہنا چھوڑ جاتے ہیں. حالانکہ میں نے حدیث کی پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس مسئلے کے اندر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے نا، امام مالک کہتے ہیں کہ صرف مقتدی آمین کہے گا، امام آمین نہیں کہے گا. یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف. اور مدینہ منورہ کے اندر زیادہ ائمہ جو ہے نا وہ مالکی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کا بھی یہی مسئلہ. وہ کہتے ہیں آمین امام نہیں کہے گا، مقتدی کہیں گے. اس حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کے برعکس آناف کا موقف سنیے. کہا جہاں پر مقتدی آمین کہے گا وہاں پر امام بھی آمین کہے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث حضرت وائل سے ابھی میں نے پڑھی ہے، اس میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر آہستہ آواز سے آمین کہا. اب آہستہ آواز سے آمین کہا اللہ کے نبی نے نماز پڑھاتے ہوئے. جب اللہ کے نبی نے نماز پڑھاتے ہوئے آمین کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امام بھی آمین کہے گا اور مقتدی بھی آمین کہے گا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور جار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا. ابو ہریرہ اس کی راوی ہے، فرمایا اذا امن الامام فامنوا، فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. امام مالک کہتے ہیں کہ امام آمین نہیں کہے گا، جبکہ اناف کہتے ہیں امام آمین کہے گا. کیوں کہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ السَّمَاءِ، فرمایا جس بندے کی بھی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، وہ مقتدی ہو یا امام ہو، دونوں میں سے جس بندے کی آمین بھی فرشتوں کی آمین سے مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب آمین کو آہستہ آواز سے پڑھنے پر میں نے کچھ دلائل پیش کیے اور ایک یہاں پر عقلی دلیل سنیے گا. ان تمام جتنے بھی احادیث ہیں یا میرے سامنے مسلم شریف ہے تو پورا باب امام مسلم نے باندھا ہے آمین کہنے کے مسئلے پر. تو وہاں پر لفظ آ رہے ہیں بار بار، من وافق تامینہ تامین السماء یا تامین الملائکہ، دونوں طرح کے لفظ آ رہے ہیں کہ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کی بشارت اس بندے کے لیے ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے. اب مجھے بتائیے ابھی آپ نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ بے شک. موافقت جو ہوتی ہے وہ ظاہر میں بھی ہوتی ہے باطن میں بھی ہوتی ہے. ظاہر میں بھی موافقت ہے، باطن میں بھی موافقت ہے. اور ظاہر میں موافقت کیا ہے کہ فرشتوں کی آمین چونکہ وہ سری ہے، جاری نہیں ہے، آہستہ آواز سے ہے، بلند آواز سے نہیں ہے. تو جس طرح انہوں نے آہستہ آواز سے آمین کہا ہے فرشتوں نے، تو ہم مقتدی اور امام کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنی آمین کو آہستہ رکھیں، نہ کہ بلند. ہم آمین کہہ کے فرشتوں کی موافقت کی بجائے فرشتوں کی مخالفت نہ کریں. جب آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو یہ موافقت کی بجائے مخالفت ہو جائے گی.
تو اس لیے موافقت کا حق کیا بنتا ہے؟ جب امام والضالین کہے تو امام بھی آہستہ آواز سے آمین کہے، اور اس کے ساتھ ہی مقتدی بھی امام کے متصل آمین کہے۔ اس لیے کہ جب یہ آمین کہتے ہیں تو اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن کی آمین مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف۔ بار دیگر عرض ہے، یہ مسائل وہ ہیں جو درجہ استحباب کے۔ اب آمین میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور سنت میں پھر آگے جا کے اختلاف ہے، آہستہ پڑھنا سنت ہے یا بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ اب اس مسئلے میں اتفاق ہے یہ مستحب ہے۔ اب ایک مستحب مسئلے کی بنیاد پہ ہم اس امام کی مخالفت کریں جس کے پیچھے ہم ہاتھ مانگ کے کھڑے، جس کے پیچھے ہم کہہ چکے ہیں پیچھے سے امام کے۔ اب دیکھیے جو اپنے امام سے آگے بڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا رکوع اور سجدہ امام کی اتباع میں کیا کرو، اور میں جو امام سے آگے بڑھتا ہے مجھے خدشہ ہے اس بات کا وہ سجدے سے سر اٹھائے تو کہیں اس کا چہرہ گدھے کے چہرے میں تبدیل نہ کر دیا۔ کیوں؟ وہ امام سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اگر وہ رکوع سجدے میں امام سے آگے بڑھ رہا ہے تو اگر وہ قرات خلف الامام کرے، یا پھر وہ رفع یدین کرے، یا پھر وہ آمین بالخصوص بالجار میں کرے، امام آہستہ آواز میں آمین کرتا ہے اور یہ پیچھے بلند آواز میں آمین کہتا ہے، اور جب یہ آمین بلند آواز سے کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ امام کی مخالفت ہوگی، امام سے آگے بڑھے گا۔ اور قرآن پاک میں جیسے میں نے آیت پڑھی ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب امام نے آہستہ آمین پڑھ کر ایک حد مقرر کر دی ہے۔ جب امام نے حد مقرر کر دی ہے تو جب ہم اس حد کو کراس کریں گے تو گویا کہ آپ امام سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو امام سے آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ سر اٹھائے اپنے سجدے سے تو کہیں اس کا چہرہ گدھے کے چہرے سے تبدیل نہ کر۔ تو یہ جو آج ہمارے ہاں وہ دیکھو دیکھی کا نظام آ گیا ہے نا، پہلے بھی میں نے ایک دن یہ جملہ کہا تھا، جے دے نال لگی گلی وہ دے نال ٹر چلی۔ بھائی یہ ہے محاورے، لیکن آج کل کے حالات میں یہ بہت جو ہے نا وہ موافقت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اگر اسات والے نے آمین کہا ہے تو ہم نے بھی آمین کہنا شروع کر دیا۔ اب ہماری مسجدوں کے اندر بھی نماز کے اندر آمین کی آواز بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر امام صاحب خاموش ہیں، وہ اس سے منع نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اعتدال پسند ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم اختلاف کرنا پسند نہیں کرتے، ہم جھگڑا کرنا اپنی مسجد میں پسند نہیں کرتے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، لڑائی جھگڑے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرے صاحب اپنی آوازوں کو بلند آوازیں کر کے بغلیں بجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے جا مساجد کے اندر انتشار اور افتراق کی فضا کرتے ہیں۔ تو ہمیں انتشار اور افتراق کی فضا قائم کرنے کی بجائے ہمیں اپنی مساجد میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے اختلاف کریں اپنے امام سے یا ساتھ والے مقتدی سے، آپ کا حق ہے، لیکن ان مسائل میں جن میں فرض ہے، جس میں واجب ہے۔ اور اس رمضان کریم کے ہم نے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں، میں سب سے پہلے آپ کو حکم بتاتا ہوں اس مسئلے کا حکم کیا ہے۔ کوئی مسئلہ آج تک میرے سامنے نہیں آیا اس رمضان میں جو ہم نے سبق بھی پڑھے ہیں کہ یہ فرض کا مسئلہ ہو یا واجب کا مسئلہ ہو، اختلاف ہے تو استحباب کا مسئلے کا ہے، سنت مسئلے کا ہے۔ اور میاں جو اس اختلاف کے اندر ہے مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب جو بھائی بلند آواز سے آمین کہتے ہیں آپ ان کو پوچھئے اگر آہستہ آمین پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی؟ وہ بھی کہتے ہیں نماز ہو جائے گی۔ بھائی جب اس کے بغیر بھی آمین نہ بھی پڑھے تو نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی، کہ جائے کہ وہ آہستہ آواز سے آمین پڑھے تو ہم کیا اس کی نماز بھی ہوگی؟ کوئی نہ بھی آمین کہے نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ اگر آہستہ آواز سے پڑھے آمین آہستہ آواز سے پڑھے نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ تو پھر جب نماز ہو جائے گی تو پھر ہم امام کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق و اتحاد کی بجائے انتشار و افتراق کی فضا بھی قائم کرتے ہیں، اور الگ سے ہم اپنی ایک جماعت شو کرتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر بلند آواز سے آمین کہنے والوں کی تعداد اللہ واحد۔
اور پھر کہتے ہیں جناب وہ نبی پاک کے دور کے اندر صحابہ اتنا بلند آواز سے آمین کہتے تھے مسجد گونج اٹھتی تھی. آپ ان کو کہو میاں گونج اٹھنا کا لفظ کیا ہے؟ وہ کچی مسجد ہے اور چھپر کا چھت ہے، کیا وہاں پر آواز گونجے گی؟ وہاں پر کیا تھا، حضور بھی بلند آواز سے آمین کہتے تھے، صحابہ بھی بلند آواز سے آمین کہتے تھے تاکہ سب کو پتہ چلے. اور وہ احادیث جن کے اندر لفظ ہے مدّا بہا صوتہ کہ حضور اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ سارے الحمدللہ دانشور آباد بیٹھے ہیں، مدّا کا لفظ جو ہے اس کا معنی بلند کرنا نہیں ہوتا. مدّا یہ مد سے ہے، اس کا معنی کھینچنا ہوتا ہے. یعنی آمین کو لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے. آمین کو لمبا کر کے پڑھنا اور مسئلہ ہے، بلند آواز سے کر کے پڑھنا اور مسئلہ ہے. مدّا بہا صوتہ کا لفظ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کو آمین یعنی لمبا کر کے پڑھتے تھے، نہ کہ اس کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کرتے. اللہ تعالی ہمیں مسائل شرعیہ کا صحیح معنوں میں فہم نصیب فرمائے اور اتفاق کو اتحاد امت کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.